دوستوں، رفیقوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کی تقریب طلبہ تحریک، پاکستان کی سب سے بڑی طلبہ تحریک اور طالب علموں کی سب سے بڑی جماعت نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پر لکھی جانے والی ایک شاندار کتاب جو اب مکمل ہو چکی ہے 3 جلدوں میں، اور یہاں موجود ہے، پنڈال سے باہر سٹال لگا ہوا ہے، آپ اسے خرید سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ خریدیں تاکہ ہمارے اس کے مصنف ڈاکٹر حسن جاوید ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ آئندہ بھی اپنا تحقیقی کام جاری رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ بائیں بازو کی جو تحریکیں ہیں اور چیزیں ہیں، ان پر یہ شاید پہلی مکمل کتاب ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد طلباء نے کس قدر کام کیا ہے اور کس قدر جد و جہد کی ہے۔ تو آج کی اس تقریب کی صدارت جو ہے وہ ڈاکٹر انیس ہارون صاحبہ کر رہی ہیں، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ انیس ہارون صاحبہ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میرے ساتھ میرے شریک ناظم جو ہیں ڈاکٹر اظہر علی مرزا اظہر علی ہیں، اور مرزا صاحب جو ہیں بڑے ایکٹیوسٹ رہے ہیں، این ایس ایف میں رہے ہیں، پی ایم اے میں بہت ایکٹیو ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور شاندار تحریر ان کی ہے، میں نے ان کے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ مختلف اس پہ بلاتے ہوئے بات چیت کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے کام کا۔ تو اب میں درخواست کروں گا مرزا صاحب، ڈاکٹر آئیے، انیس ہارون صاحبہ آپ، اور باقی دوستوں کو آپ پھر مدعو کریں۔ جی السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب کی صدارت کرنے کے لیے محترمہ انیس ہارون صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، تو محترمہ کے اپنی نشست پہ تشریف رکھیں، تو اس کے بعد پھر دیگر مہمانان کو میں گزارش کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لائیں۔ میرا تعارف تو کرایا اکرم صاحب نے، لیکن اکرم صاحب نے اپنا تعارف نہیں کرایا، لہٰذا میں اکرم صاحب کا تعارف کرا دیتا ہوں کہ اکرم صاحب بھی ایک پی ایم اے کے ایکٹیوسٹ رہے ہیں اپنی طالب علمی کے دور میں، اور اندرون سندھ میں سے تعلق رہا ان کا ہمیشہ، اور اس کے بعد آج کل برطانیہ میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اس تقریب کے لیے برطانیہ سے تشریف لائیں اکرم قائم خانی صاحب، تو میرے کو میزبان ہیں۔ آج ہم دونوں مل کے اس تقریب کی میزبانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو محترمہ انیس ہارون نے اپنی صدارت کی کرسی سنبھال لی ہے، اس کے بعد میں گزارش کروں گا جو آج کے یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ 2 حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہمارے 3 دانشور اور حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے مقالات پیش کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اسٹیج پہ تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب۔ دوسرے ڈاکٹر جعفر احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے مہمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے مقالات پیش کرنے ہیں، اس میں ایک ڈاکٹر پروفیسر توصیف احمد صاحب ہیں۔ مجھے توصیف صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں کہیں، اور تیسرے مہمان جو ہیں ہمارے وہ مظہر عباس صاحب ہیں۔ میں مظہر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اب میں اس تقریب کا باضابطہ آغاز تو ہو گیا ہے، اب میں گزارش کروں گا ہمارے پہلے اسپیکر جو ہیں اس تقریب کے، وہ ہیں مظہر عباس صاحب۔ مظہر عباس کے نام سے اور ان کے کام سے آپ سب حضرات واقف ہیں، خواتین و حضرات۔ ایک ثقہ مند صحافی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے تجزیہ نگار ہیں۔ آپ تقریباً روزانہ ہی ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے، اور ان کے مضامین جو ہے مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں، اور ان کی رائے سے آپ متفق ہوں یا نامتفق ہوں، لیکن بہرحال ہر معاملے میں اپنی رائے جو ہے یہ ضرور رکھتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب مظہر عباس صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں اور اس تقریب کے پہلے مقرر کی حیثیت سے ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میرا کبھی بھی این ایس ایف سے تعلق نہیں رہا، کیونکہ جس زمانے میں میں کالج اور یونیورسٹی کے دور میں داخل ہوا تو این ایس ایف سندھ میڈیکل کالج، ڈاؤ میڈیکل کالج اور داؤد انجینئرنگ کالج تک محدود ہو گئی تھی۔ ہم یہ ضرور دیکھ کے خوش ہوتے تھے جب این ایس ایف وہاں سے الیکشن جیتا کرتی تھی، اور جب الیکشن جیتتی تھی تو یہ ذہن میں کبھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ رشید الحسن گروپ ہے یا معراج گروپ ہے یا کاظمی گروپ ہے۔ صرف سرخ پرچم دیکھ کے دل کو سکون ملتا تھا کہ ہاں
کوئی تو رزسٹ کر رہا ہے. میں بالکل بھی قطعی طور پہ یہ کوئی مقالہ نہیں ہے، یہ بہت مختصر سی تحریر ہے جو میں نے ذاتی طور پہ بائیں بازو کی تحریک میں دیکھی، جس میں مجھے وہ کمزوریاں بھی نظر آئیں، اور اگر میں انتہائی معذرت سے کہوں بعض صورت و حال میں بائیں بازو کے بہت وڈیرے بھی نظر آئے. میں اپنی تحریر کا آغاز سورج پہ کمند کے صفحہ نمبر 2191 سے کروں گا، یعنی وہ صفحہ جو موجود ہی نہیں ہے، اور یہ بلا تبصرہ نہیں. سچ پوچھیں تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زوال کا تعلق بائیں بازو کی سیاست کے زوال سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجوہات میں ریاستی جبر، تنظیمی طور پر طلبہ مسائل پر توجہ کم اور ملکی و بین الاقوامی سیاست پر زیادہ، اور بائیں بازو کے اور معذرت کے ساتھ بائیں بازو کے وڈیرے، جس کی وجہ سے مختلف گروپوں کی پہچان نظریہ نہیں شخصیات بن گئیں. یہ بات میں نے خود صحافتی تنظیموں اور ٹریڈ یونین میں شدت سے محسوس کی. نتیجہ ہمارے سامنے ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. ڈاکٹر حسن جاوید اور محسن ذوالفقار سے میرا تعارف ان 3 جلدوں پر مشتمل NSF کی تاریخ پر کتاب ملنے سے ہوا. اب تک تو میں صرف 2 حسن جاوید کو جانتا تھا. ایک وہ جن کو اکرم قائم خانی تھنکر کہتے ہیں، یعنی جیو سے وابستہ ہمارے صحافی اور دوست، اور دوسرے بدلتی دنیا کے پبلیکیشن سے تعلق رکھنے والے. یقین جانیں NSF کے بہت سے دوستوں سے تعارف ان 3 جلدوں کو پڑھ کر ہوا. اس کو اگر میں بائیں بازو کا انسائکلوپیڈیا کہوں تو غلط نہیں ہوگا. البتہ جس چیز کی شاید میں نے کبھی کمی محسوس کی وہ بے شمار گمشدہ کہانیاں ہیں جو ان میں سے بہت سے لوگوں نے عقوبت خانوں میں گزاری. ان کے گھروں پر کیا بیتی، ان کی گرفتاری سے پہلے اور بعد میں، ٹارچر سیل سے لے کے تھانہ اور پھر جیل. میں نے کئی کارکنوں اور رہنماؤں کے خاندان، اہلیہ اور بچوں کو جس طرح عدالتوں اور ملاقاتیوں کے درمیان دیکھا، وہ بذات خود ایک پوری تاریخ ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب مسرور احسن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کو ہتکڑی لگا کر سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا تو اس نے اپنی بچی کو گود میں اٹھایا تو وہ اس کی ہتکڑی سے کھیلنے لگی، جس پر غالباً امن اخبار میں تصویر کے ساتھ یہ مصرع لکھا ہوا تھا: ہتکڑی شاید اس کو اچھی لگی، میری بچی مجھے دیکھ کر ہنس پڑی. یہ محض 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ہی نہیں، ایک ایسی تاریخ ہے جس کے بغیر پاکستان کے 75 سال مکمل نہیں ہو سکتے. اسے پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ان دونوں حضرات نے بائیں بازو کے مزاج سے ہٹ کر کہیں بھی کتاب میں ڈنڈی نہیں ماری یا کہیں اینگلنگ نظر نہیں آئی. DSF سے NSF تک کے سفر کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. اور اگر آپ NSF کا منشور، پروگرام، آئین اور مقاصد پر نظر ڈالیں تو بظاہر مجھے یہ ایک سیاسی جماعت کا منشور زیادہ نظر آتا ہے، ایک طلبہ تنظیم کا کم. اور یہی شاید یہاں غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں اس کے اندر تقسیم در تقسیم دیکھنے کو ملی، ورنہ طلبہ مسائل پر کیا اختلاف ہو سکتا تھا. اس پر بہرحال 2 رائے پائی جاتی ہیں. میرے نقطۂ نظر سے یہ کتاب کم ایک رومانس زیادہ لگتی ہے، اور مجھے ویسے بھی سیاسی رومانس میں رہنا پسند ہے کیونکہ سیاسی حقیقتیں خاصی مایوس کن اور کئی لحاظ سے بھیانک ہیں. ہمارا ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم تاریخ اپنے مطلب کی لکھنا چاہتے ہیں، مگر حسن جاوید اور محسن نے اس میں ویسی ہی کہانیاں بیان کی ہیں جو ناقابل تردید ہیں، چاہے وہ NSF کا زمانہ ہو یا DSF کا، چاہے بات معراج گروپ کی ہو، کاظمی گروپ کی یا رشید الحسن گروپ کی.
سب کی نمائندگی اس کتاب میں نظر آتی ہے۔ اس کتاب میں جن تحریکوں کا ذکر ہے وہ ہمارے اسکولوں کے نصاب میں کہیں نہیں ملتی ہیں، نہ پڑھائی جاتی ہیں، بلکہ کہیں دبے اور کھلے الفاظوں میں انہیں پاکستان مخالف بیانیہ تصور کیا جاتا ہے، جیسے بنگالی قومی زبان کی تحریک، 1968 کی تحریک، 1 یونٹ کے خلاف تحریک۔ حد تو یہ ہے کہ جنوری 53 کی طلبہ تحریک کو بھی، جو صرف اور صرف طلبہ مسائل پر تھی، اسے بھی نصاب کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جس ملک کے نصاب میں اب بھی یہی پڑھایا جائے، اب یہ پڑھایا جائے کہ آمریت کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، جہاں ہمارے کچھ تجزیہ نگار اچھے آمروں کی اصطلاح استعمال کرنی شروع کر دیں، وہاں ان تحریکوں کو کبھی پذیرائی نہیں ملے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جس نے کبھی بھی حسن ناصر اور نذیر عباسی کی برسی پر کبھی کوئی پیغام جاری کیا ہو۔ اس پوری جدوجہد میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین جس بہادری کا مظاہرہ کیا وہ کہانیاں بھی اس کتاب میں ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ حمزہ واحد یا حمزہ آپا ہوں، لالا رخ جنہیں ہم لالی کہتے تھے، زائدہ نقتقی ہوں، عقیلہ اسلام ہوں، یا دیگر خواتین۔ صحافتی تحریکوں میں بھی ان چند خواتین کے علاوہ بھی کئی خواتین کا بڑا کردار رہا ہے، جن میں سے بہت سی NSF کے زمانے میں بھی سرگرم رہیں، جیسے مہناز رحمان، نجمہ بابر، شین فرخ، شہناز احد، فریدہ حفیظ، فوزیہ شاہد وغیرہ۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے پورا پیپر ایک طرف رکھ کر مقالے سے زیادہ صحافتی انداز میں یہ مختصر تحریر بیان کی ہے۔ ویسے بھی جب ہم کالج اور یونیورسٹی میں آئے تو NSF پروفیشنل کالجوں میں، جیسا کہ سندھ میڈیکل کالج، ڈو میڈیکل کالج، NAD یا داؤد کالج میں تو نظر آئی، مگر جامعہ کراچی میں اس طرح متحرک نہیں تھی۔ شاید اگر سول اسپتال میں NSF سے تعلق رکھنے والے کچھ ڈاکٹر نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نذیر عباسی پر کس طرح کا تشدد کیا گیا، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ میں بحیثیت رپورٹر اس رات سول ہاسپٹل میں ہی تھا جب ایک دوست نے فون کر کے بتایا کہ ایک تشدد زدہ لاش آئی ہے جو کسی نوجوان کی لگتی ہے۔ بعد میں NSF کے ہی ایک ساتھی نے اس کی تصدیق کی کہ یہ نذیر عباسی ہے۔ کئی سال بعد جب میں نے بریگیڈیئر امتیاز سے انٹرویو میں یہ سوال کیا تو پہلے تو انہوں نے اس کی تردید کی، اور بعد میں جب میں نے ان کو بتایا کہ میں اسپتال میں ہی تھا تو کہنے لگے یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ جب NSF الیکشن جیتتی تھی تو ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ کون سا گروپ جیتا ہے، بس خوشی سرخ جھنڈے کو دیکھ کر ہوتی تھی کہ کوئی تو جماعت ہے جو اسلامی جمعیت طلباء کو چیلنج کر رہی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب 1984 میں طلباء یونین پر پابندی لگی اور تمام طلباء تنظیموں نے مشترکہ لڑائی لڑی تو DMC میں جنرل ضیاء الحق پر پابندی لگانے کا ایک موک ٹرائل ہوا تھا۔ وہ دونوں طرف کے وکیلوں نے دلیل بھی دی اور پھر علامتی طور پر جنرل ضیاء الحق کو سزا بھی سنائی گئی۔ وہ بڑی مضبوط تحریک تھی مگر بدقسمتی سے محلاتی سازشوں کا شکار ہو گئی۔ اچانک ایک دن اخبارات میں جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل کا بیان چھپا کہ جمعیت کے لڑکے احتجاج ختم کر دیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جنرل ضیاء الحق نے ان سے معاملات طے کر لیے۔ اس کے بعد تحریک ختم ہو گئی۔ بائیں بازو کی جماعتوں کو خاصی مایوسی ہوئی، مگر جس انداز میں کئی ہفتوں کالج اور جامعات کی کلاسوں کا بائیکاٹ رہا اور مشترکہ احتجاج ہوا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آخر میں صرف ان 3 باتوں کا ذکر کروں گا جو NSF یا بائیں بازو کے زوال کا باعث بنی۔ پہلی، ریاستی جبر۔ پاکستان کو جن جماعتوں نے
1947 سے پہلے جن جماعتوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی ان پر پاکستان بننے کے بعد پابندی لگا دی گئی، جس میں کمیونسٹ پارٹی بھی شامل تھی، اور جن جماعتوں نے مخالفت کی ان کے بیانیے کو نظریہ پاکستان کا نام دے کر اپنا لیا گیا۔ لہذا ملک بننے کے پہلے 10 سال میں سب سے بڑا کریک ڈاؤن بائیں بازو پر ہوا، جس کا اثر طلبہ تنظیموں پر، بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں پر بھی ہوا، اور اس کا پہلا شکار ڈی ایس ایف بنی۔ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ ایوب دور میں سرخ پوش تحریک کو بھی دبانے کا فیصلہ ہوا، اور پھر سختی سے اسے دبایا گیا، جس کی ایک مرتبہ تصدیق حال ہی میں مجھے رودات خان نے کی، جو اس وقت بھی پاکستان کے سینئر ترین بیوروکریٹ ہیں۔ دوسرا، طلبہ مسائل سے ہٹ جانا۔ اگر آپ شروع میں ڈی ایس ایف کی سیاست دیکھیں اور ڈاکٹر سرور، ڈاکٹر ادیب رضوی یا ہاشمی صاحب کی طلبہ سیاست پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی بنیادی توجہ طلبہ مسائل پر رہی، چاہے وہ فیسوں میں اضافہ ہو، کالجوں کے حالات کار ہوں یا نصاب کے معاملات۔ این ایس ایف نے اپنا دائرہ ذرا بڑھا دیا، روس اور چین تک پہنچ گئے۔ یہ وہی غلطی تھی جو غالباً کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے درمیان اختلافات کا باعث بنی۔ شاید اس وقت کے ہمارے طلبہ رہنما کے نزدیک طلبہ کو سماج سے جوڑنا بہت ضروری تھا۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، مگر این ایس ایف میں تو 12 سال کی عمر کے بعد ہی آپ کو ممبرشپ کا اہل قرار دے دیا گیا تھا، کم از کم منشور میں تو یہی درج ہے۔ تیسرا، بائیں بازو کے وڈیرے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس نے نہ صرف طلبہ تنظیموں، مزدور تنظیموں، صحافتی تنظیموں، بلکہ پوری بائیں بازو کی تحریک کو شدید نقصان پہنچایا۔ عہدہ نہ چھوڑنے کی روایت کو اور ان سے ہر صورت میں جڑے رہنے کی وجہ سے گروپس تشکیل پائے اور نئے لوگ اوپر نہ آ سکے۔ اس کے لیے آئین میں ترامیم بھی کی جاتی تھیں اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اس لیے بائیں بازو کی جماعتوں میں لوگوں کو لانے کا عمل کم، نکالنے کا عمل زیادہ رہا۔ یہ غیر جمہوری سوچ تھی جس نے شاید بائیں بازو کی سیاست اور ان کے اتحاد کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ آپ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ اٹھائیں اور جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے مزدور، طلبہ اور صحافی رہنما پیدا کیے۔ انفرادی طور پر ان لوگوں کی بے شمار قربانیاں رہی ہیں، مگر تنظیمیں اپنے منشور، آئین اور جمہوری اصولوں کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں، ورنہ افراد کے چلے جانے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے رویے اگر جمہوری نہیں ہیں تو پھر ہم اقتدار میں آنے یا رہنے کے لیے اصولوں پر سودے بازی کر لیتے ہیں، اور مزاحمتی تحریک آہستہ آہستہ دم توڑ جاتی ہے۔ این ایس ایف آج بھی ایک بڑی طلبہ تنظیم بن سکتی ہے اگر وہ بنیادی جمہوری اصولوں کو اپنا لے، منشور کو آج کے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے اور طلبہ میں تعلیم کے حوالے سے سیاسی شعور کے لیے کام کرے۔ میں حسن جاوید اور محسن ذوالفقار کو مبارکباد دیتا ہوں کہ این ایس ایف کی لازوال تاریخ پر غیر جانبدارانہ انداز میں تاریخ مرتب کرنے پر اگلے ایڈیشن کا انتظار رہے گا۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایت کو چکاں، ہر چند کے اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ شکریہ جناب مظہر عباس صاحب۔ مظہر عباس نے واقعی ایک اچھا جائزہ لیا ہماری جدوجہد کا اور این ایس ایف کا، اور ظاہر جو حقائق ہیں وہ بیان کیے، اور ہمیں ان حقائق کو ان پہ نظر ڈالنی چاہیے اور ان کا تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ آپ سفر آگے جاری ہے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر حسن جاوید، وہ نہیں آ سکے برطانیہ سے، اور محسن ذوالفقار صاحب آج کل بیمار ہیں، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے ایک پیغام آپ سب دوستوں کے لیے بھیجا ہے، تو میں درخواست کروں گا ہمارے حسن رضا سے کہ وہ مہربانی کر کے اس پیغام کو چلائیں اور آپ ملاحظہ کریں وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب اور اپنی کاوش کے بارے میں۔
دوران میں جب تک کہ وہ لگ رہی ہے فلم، میں بتاؤں کہ ہمارے درمیان میں بڑے نامور لوگ بیٹھے ہیں، اور میرا خیال میں ہم بہت جونیئر ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہمارے قائدین ہیں، اور میں ان میں سے کس کس کا ذکر کروں؟ سارے ہی لوگ جو ہے، کوئی مزدور رہنما ہیں، کوئی طالب علم رہنما ہیں، اور کوئی NSF کے ہیں، کوئی وکیل ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وسعت اللہ خان صاحب نظر آ رہے ہیں، تارڑ صاحب، بہت بہت مہربانی نوازش آپ کی، آپ تشریف لائے، اور ہم جونیئر لوگوں کو موقع دیا کہ کبھی کبھی خاک نشین بھی بیٹھ جائیں آپ کی جگہ، تو موقع مل رہا ہے۔ مہناز رحمان صاحبہ ہیں، مسرو احسن استاد جو کہلاتے ہیں، عزیز الحسن صاحب، رشید رضوی صاحب، ہمارے اظہر جمیل صاحب، حسام الحق صاحب، اور امریکہ سے آئے ہیں آل مہندی صاحب، اور اپنے شہناز ہیں، حسن جاوید ہیں، اور سلطان صاحب، ہمارے ڈاکٹر نفیس بیٹھے ہیں، اور میں یہ فلم شو اب ذرا ملاحظہ کیجیے حسن جاوید کا خطاب۔ تمام حاضرین محفل کو میری جانب سے آداب و سلام۔ سب سے پہلے میں اس تقریب کے انعقاد کے سلسلے میں اپنی اور اپنے شریک مصنف محسن ذوالفقار کی جانب سے آرٹس کونسل آف پاکستان کی انتظامیہ، خصوصاً اس کے صدر جناب احمد شاہ صاحب کا ازحد شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے سورج پہ کمند کی اس جائزہ تقریب کو 14ویں عالمی اردو کانفرنس کا باقاعدہ حصہ بنایا۔ اس کے بعد میں اس کتاب کی تکمیل و اشاعت کے بارے میں چند مختصر باتیں کرنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں ہمیں NSF کی پیشرو تنظیم DSF اور خود NSF کے بے شمار کارکنوں کا مسلسل تعاون حاصل رہا، جن میں سے متعدد ساتھیوں کا ہم نے کتاب کے ابتدائی صفحات اور پیش لفظ میں شکریہ بھی ادا کیا ہے، لیکن آج میں اپنے 4 ساتھیوں کا خصوصاً شکریہ ادا کروں گا جو غالباً تقریب میں موجود ہیں، اور میری درخواست ہے کہ حاضرین محفل ان کی بھرپور پذیرائی کریں۔ ڈاکٹر الطاف ہاشمی، انوار زیدی، جاوید بیگ اور بالخصوص ڈاکٹر امین بیگ اس کام میں ہمارے دست و بازو بنے رہے، اور جن کے بغیر یہ کام مکمل ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ ساتھ ہی میں محفل کے شریک صدور، مقررین، سوال و جواب کی نشست میں شریک دوستوں اور اس محفل کو منظم کرنے والے دوستوں، بالخصوص اکرم قائم خانی اور مرزا علی اظہر صاحب، ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب، اور تمام حاضرین محفل کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں کتاب کی پہلی جلد کے موقع پہ کہی گئی ایک بات پھر دہرانا چاہوں گا کہ جس طرح منصفین کو خود نہیں بلکہ ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے، اسی طرح لکھنے والے نہیں بلکہ کتاب کے پڑھنے والے ہی کسی کتاب کی خوبیوں اور خامیوں کا بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ حق آپ کو ہی دیتے ہوئے میں آج صرف اس کام کے آغاز اور اس میں درپیش مشکلات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ کتاب کے شریک مصنف محسن ذوالفقار سے میرا تعارف پاکستان میں نہیں بلکہ برطانیہ میں ایک نجی محفل میں ہوا۔ گوہ کہ ہمارا تعلق NSF کے 2 مخالف گروپوں سے تھا، یعنی کاظمی گروپ اور رشید حسن خان گروپ، لیکن ہمارے نظریات کی ہم آہنگی کے باعث ہم بہت جلد گہری دوستی کے تعلق میں بن گئے۔ یہ ضیاء الحق کی فوجی حکمرانی کا دور تھا اور ہم دونوں آمریت کے خلاف مختلف سرگرمیوں میں ساتھ ساتھ شریک بھی رہے۔ 2012 کے آغاز میں ایک ملاقات کے دوران محسن ذوالفقار نے اس تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہ پاکستان کی تاریخ میں NSF کے شاندار مزاحمتی کردار کے باوجود
آج تک اس کی باقاعدہ تاریخ مجتمع نہیں کی جا سکی، یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم دونوں اس کام کا بیڑا اٹھائیں۔ ہمیں اس بات پر متفق ہونے میں صرف چند لمحے ہی لگے، اور جس کے بعد تقریباً 9 سال کا وہ صبر آزما سفر شروع ہوا جس کا نتیجہ یا ثمر سورج پہ کمند کی تینوں جلدیں ہیں۔ جلدی ہم نے فیس بک پر NSF ریوزٹڈ کے نام سے ایک گروپ قائم کیا جس کے ذریعے مختلف ادوار میں متحرک NSF کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد سے رابطہ ہوا، جس کے بعد ہم نے چنیدہ کارکنان سے باقاعدہ گفتگو کرنے اور اب تک شائع شدہ مواد کو جمع کرنے کا کام شروع کیا۔ میں نے شروع میں NSF کے دوستوں کی ایک بڑی تعداد کے مسلسل تعاون کا ذکر کیا تھا، لیکن چند ایسے بھی دوست تھے جن کی جانب سے ہمیں منفی رویوں اور شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خوش قسمتی سے وہ چند ہی تھے۔ ہماری بنیادی مشکلات 40-50 سال پرانے واقعات کی قابل بھروسہ تفصیلات جمع کرنے سے متعلق تھیں۔ جن دوستوں سے ہم نے گفتگو کی ان کی نیک نیتی پر مکمل اعتماد کے باوجود ہمارا خیال تھا کہ 40-50 سال کی پڑی گرد کے باعث بہت سی تفصیلات دھندلا گئی ہیں، جس کے بعد ہم نے دستاویزات اور ایسے اخبارات اور جریدوں کی تلاش شروع کی جس میں ماضی کے ان واقعات کی تفصیل اسی زمانے میں شائع ہوئی ہو۔ پاکستان میں یہ کتنا مشکل کام ہے اس کا اندازہ آپ میں سے بہت سوں کو ہوگا جو ایسا کام کرتے رہے ہیں۔ دستاویزات کے بارے میں زیادہ تر پرانے ساتھیوں نے ایک ہی بات دہرائی کہ انہوں نے پولیس کے چھاپوں اور جبر کے خوف سے ایسی زیادہ تر دستاویزات تلف کر دی تھیں۔ ہمارا ایک اور چیلنج یہ بھی تھا کہ کتاب کو ایسے پیرائے میں لکھا جائے کہ جہاں ایک طرف تحقیق کے معیار کے پیمانوں پر پورا اترا جا سکے، وہاں دوسری طرف سیاق و سباق، حقائق، اعداد و شمار اور سن و ماہ کو اس طرح بیان کیا جائے کہ ہر واقعے اور تحریک کے دوران NSF کے کارکنان کے جذبات اور ان کے ولولوں کی بھی منظر کشی ہو سکے۔ ہمارا ایک تیسرا چیلنج یہ تھا کہ تنظیم کی مسائل و کمزوریوں کا جائزہ شخصیت پرستی یا دشمنی سے ہٹ کر، جیسا کہ ماضی میں روایت رہی ہے، معروضی انداز میں لینے کی کوشش کی جائے۔ ان تمام چیلنجز سے نمٹنے میں ہم کس حد تک کامیاب رہے ہیں اس کا بہترین فیصلہ بھی آپ پڑھنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم چیلنج اس تہمت کی نفی کرنا بھی تھا کہ پاکستان کے طلباء کی تاریخی جدوجہد کسی رومانیت کا نتیجہ تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلی جلد میں بھی لکھا تھا کہ یہ جدوجہد کسی رومانیت کا نتیجہ نہیں بلکہ نوجوانوں کی سوچی کہ پاکستان کے طلباء کی تاریخی جدوجہد کسی رومانیت کا نتیجہ تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلی جلد میں بھی لکھا تھا کہ یہ جدوجہد کسی رومانیت کا نتیجہ نہیں بلکہ نوجوانوں کی سوچی سمجھی شعوری کاوشیں تھیں اور انہیں اس میں پنہاں خطرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ فوجی حکمرانوں اور ریاستی اداروں اور نام نہاد جمہوری حکمرانوں کے ظالمانہ کردار کے بارے میں کسی حسن ظن کا شکار نہیں تھے۔ یہ جہد مسلسل اور لہو رنگ کہانی کسی رومانی جدوجہد کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سراسر شعوری جدوجہد کی کہانی ہے جس میں شریک بہادر جوانوں کو علم تھا کہ وہ دور سے حسین نظر آنے والے ستاروں پر نہیں بلکہ سورج پر کمند ڈال رہے ہیں، یا کہ حفاظ الرحمان مرحوم کے اپنے الفاظ میں انہیں معلوم تھا کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آخر میں اس امید کے اظہار کے ساتھ اپنی بات کو تمام کروں گا کہ پاکستان کی عوامی مزاحمتی تحریکوں کی تاریخ رقم کرنے کا ہمارے اس کام کو پاکستان کی عوامی مزاحمتی تحریکوں کی تاریخ رقم کرنے کا ایک نقطۂ آغاز سمجھا جائے، اور اگر دیگر دوست اس کام کو آگے بڑھائیں اور اس کی خامیوں اور کمزوریوں کو مزید کام سے دور کر سکیں
تو یہ ہمارے لیے اصل خوشی کا باعث ہوگا۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ یہ ڈاکٹر حسن جاوید صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور انہوں نے کچھ باتیں جو سورج کا پہ کمن جو کتاب زیر نظر جس کی وجہ سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، تو میں ذاتی طور پہ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں صرف 1 منٹ میں کہ سورج پہ کمن جس طریقے سے ان 2 حضرات نے، حسن جاوید اور محسن ذوالفقار نے، جس عرق ریزی اور جس محنت کے ساتھ لکھی ہے، اس کی صرف ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ میں کچھ عرصے قبل ہمارا ایک نبض نام سے ایک پی ایم اے سے ایک رسالہ نکلتا ہے چھوٹا سا، تو اس میں اپنی کچھ یادداشتیں تحریر کر رہا تھا، اور یادداشتوں کے اندر جب ظاہر ہے کہ تعلیمی کیریئر، اس کے بعد ڈاؤ میڈیکل کالج، تو ڈاؤ میڈیکل کالج کا ذکر ہو تو NSF، اور NSF میں تھوڑی سی جدوجہد، اس کے اوپر میں نے ایک باب لکھا تھا، تو وہ کسی طرح سے حسن جاوید صاحب کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے لندن سے مجھے فون کیا کہ بھائی وہ جو آپ نے لکھا تھا تو اس کو پلیز مجھے وہاں سے بھیج دیں، اس لیے کہ اس کو میں کتاب میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ اتنی محنت کہ کوئی چیز کہیں اگر چھپی ہے چھوٹی سی NSF کے بارے میں، اس پہ بھی انہوں نے نظر رکھی، اور نہ صرف یہ کہ نظر رکھی، اس کو جمع کر کے اور اس کتاب میں شامل کیا، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کتاب پہ کتنی محنت اور کتنی عرق ریزی کی گئی ہوگی، جس کے بعد یہ کتاب جو منظر عام پہ آئی ہے۔ اس کے لیے بہت بہت مبارکباد، اور بہت زیادہ ان کے لیے کلمات تشکر کہ یہ تاریخ کو انہوں نے محفوظ کیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں دوسرے ہمارے مقرر ان کو میں دعوت دوں، میں صرف 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مظہر عباس صاحب نے جو خیالات کا اپنا اظہار کیا، سب آپ لوگوں نے سنا ان خیالات کو۔ تو پہلا جملہ ہی جو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا NSF سے کبھی تعلق نہیں رہا، تو میں تو تھوڑا مایوس ہو گیا کہ NSF سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن NSF کا جس طریقے سے انہوں نے جائزہ لے کے اور تمام ترقی پسند اور اس زمانے کا مختصر ترین الفاظ میں اور بہت جاندار طریقے سے مطلب اس کو ایکسپوز کیا، بہت ہی نہ صرف یہ کہ ایکسپوز کیا بلکہ آخر میں ایک اچھے نباز کی حیثیت سے انہوں نے وہ نشاندہی بھی کر دی ان بیماریوں کی کہ زوال کیوں آیا، جس میں 3 چیزیں فرمائی انہوں نے کہ ایک کہا کہ ریاستی جبر جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوئے، دوسری بات طلباء کا مسائل سے ہٹ جانا یعنی اور چیزوں کا شامل ہو جانا، اور تیسری بیماری جو وہ لگی وہ بائیں بازو کے وڈیرے۔ یہ بہت صحیح تشخیص ہے ان کی، اور نہ صرف یہ کہ تشخیص ہے بلکہ انہوں نے اس کا علاج بھی تجویز کیا۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا۔ اس کے بعد میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب، آپ ہمیشہ ان کو سنتے رہتے ہیں، آپ ان کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ ان کے مقام سے واقف ہیں، آپ ان کے مرتبے سے واقف ہیں، آپ ان کے علم سے واقف ہیں، اور ان کا طریقہ استدلال جو ہے آپ سب حضرات ان سے واقف ہیں۔ میں بغیر کسی توقف کے میں گزارش کروں گا جعفر احمد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سید جعفر احمد صاحب۔ ہلو جی، جاری ہے۔ شکریہ بہت بہت، کیونکہ مظہر عباس صاحب نے یہ ایک ٹرین اپ سیٹ کیا ہے کہ پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ ہم کس حیثیت میں بول رہے ہیں۔ تو میں تو یعنی NSF کا رکن نہ ہونا تو ایک بات، میں تو ایک بہت ہی دائیں بازو کی جماعت اسلامی کی فیملی سے تعلق رکھتا رہا، اور ہمارے گھر میں NSF کا ذکر ہوتا تھا بگڑے ہوئے لڑکوں کی حیثیت سے، وہ بعد میں زندگی کا بڑا حصہ انہی بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ گزرا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ اپنے آپ کو مارکسسٹ یا لیفٹسٹ کہتے ہیں، ان کی جو بھی آئیڈیولوجیکل پوزیشنز ہیں وہ بالکل اپنی جگہ بہت اہم ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن ساتھ کے ساتھ ہمیں، جیسے میں اپنے آپ کو ایک پروفیشنل ریسرچر بھی سمجھتا ہوں، تو ہمیں اس نظر کو بھی برقرار رکھنا چاہیے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا تجزیہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو کے سامنے آ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ 1960 کے عشرے میں ساری دنیا میں نوجوانوں کی بغاوتیں اٹھی تھیں، اور ان بغاوتوں کے کچھ فوری اسباب تھے، کچھ لانگ ٹرم اسباب تھے، معاشرے کی جو بھی نیچر تھی، جو تضادات تھے وہ سب اپنی جگہ، پھر جو نسلی تفاوت پایا جاتا تھا یورپ کے معاشروں میں وہ بھی تھا، اور جو امیڈیٹ ریزنز تھے ان میں ویتنام کی جنگ وغیرہ سے ہم سب واقف ہیں۔ لیکن یہ جب تحریکیں اٹھیں اور دھرنے دیے گئے، اور کارنل یونیورسٹی میں اور کولمبیا یونیورسٹی میں، فرانس میں تو صدر ڈیگول کا تختہ الٹ گیا، برطانیہ میں پرائم منسٹر ولسن کی حکومت گر گئی،
اتنے یہ اہم انقلابات تھے اور اتنا بڑا ابال تھا، تو پھر اس کے فوراً بعد مغربی یونیورسٹیوں میں اس کو تحقیق کا موضوع بنایا گیا اور بہت زبردست اس کے اوپر لٹریچر پروڈیوس ہوا. خود لیفٹ کے لوگ بھی تھے، پھر ہربرٹ مارکیوزے جیسے دانشور تھے جو نوجوانوں کی اس بغاوت کو ایک سمجھے کہ دا پروفٹ آف دس ہول یوتھفل ریولوشن اس کو گائیڈ بھی کر رہے تھے. اور ان کا خیال یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ آئندہ جو انقلاب آئے گا وہ پرولتاریہ نہیں لے کے آئے گا بلکہ نوجوان لے کے آئیں گے. اور بہت سارے رائٹرز تھے جنہوں نے پھر اس کے اوپر لکھا. فریڈ ہالیڈے ہیں، نیو لیفٹ ریویو کے پورے شمارے پرانے اٹھا کے دیکھیں، اس میں بڑا لٹریچر آپ کو مل جائے گا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ انالیسز نہیں ہوا کبھی بھی، اور ہم کچھ یادیں ضرور لے کے رہے. ہم ایسے لوگوں کو سنتے تھے، بہت شوق سے سنتے تھے جنہوں نے 60 کی تحریکوں میں حصہ لیا، لیکن اس پورے ابال کا پاکستان کی کانٹیکسٹ میں کوئی تھیوریٹیکل انالیسز نہیں تھا. اچھا، اب یہ جو کتاب آئی ہے اس سے کچھ شروعات ہوں گی میرے خیال میں اور ہو سکتی ہیں. یہ ہوتا تھا ہمارے بڑا تحقیق میں مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سورسز کیا ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے تھے کہ جی ہم اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کے اوپر ایم فل کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ کے پاس سورسز کیا ہیں، کہاں سے تلاش کریں گے، اور یہ قصہ رہ جاتا تھا. لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حسن جاوید صاحب اور محسن ذوالفقار صاحب نے نہ جانے کہاں کہاں سے چیزیں ڈھونڈی ہیں اور یہ 3 والیومز تیار کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جسے وہ میگنس اوپس کہا جاتا ہے، وہ اس کی میگنم اوپس کی حیثیت ہے. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کو بہت انہوں نے اچھی طرح سے سنبھالا بھی ہے. اور پہلی جلد کے آنے پہ مجھے تھوڑے سے تحفظات تھے، اور میرا خیال تھا کہ اس کے اندر پروفائلز ہیں، اس کے اندر انٹرویوز ہیں، لیکن ہسٹری نظر نہیں آ رہی، حالانکہ اسے ہسٹری کے طور پہ پیش کیا گیا تھا. لیکن جب بعد کی یہ 2 جلدیں آئی ہیں تو ان سے پھر نہ صرف یہ کہ وہ کمی پوری ہوئی ہے، بلکہ این ایس ایف کی ہسٹری کو پاکستان کے سیاسی ارتقاء کی جو تاریخ ہے اس کے تناظر میں رکھ کے انہوں نے بیان کیا ہے. تو ہمیں پھر صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1960 کے عشرے کا پاکستان کیا تھا، 1970 کے عشرے کا پاکستان کیا تھا، اور سیاست میں کیا تبدیلیاں ہو رہی تھیں، پھر ضیاء الحق کا مارشل لاء اور اس کے بعد کے ادوار. تو ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ این ایس ایف کی تاریخ بھی بیان کی جا رہی ہے. اس کتاب کی چند ایک خوبیاں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ضرور ذکر ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت کمپریہنسو ہے، اتنی کمپریہنسو ہے کہ میں یہاں تک کہوں گا کہ یہ اداروں کے کرنے کا کام تھا جو 2 افراد نے کیا ہے. اور پھر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں سارے بڑے کام افراد ہی کرتے ہیں، ادارے نہیں کرتے. تو بہت بہت کمپریہنسو کام، بہت پہلی جلد سے نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ این ایس ایف کا کام مشرقی پاکستان میں بھی ہے یا پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی ہے. تھوڑا سا تاثر یہ بنتا تھا کہ جیسے کوئی کراچی ہی کی تنظیم تھی یا زیادہ کراچی اور حیدرآباد کی تھی. لیکن اب اس کا کینوس پھیلا ہے تو پتہ چلا کہ پنجاب میں کس طرح سے تنظیم سازی کی گئی. ایسا نہیں کہ بس این ایس ایف کاغذی تنظیم بن گئی، بلکہ لوگ گئے وہاں پہ باقاعدہ، انہوں نے وہاں یونٹس بنائے، اور اسی طرح سے مشرقی پاکستان میں. اور تو یہ ایک اس کا یہ پہلو نمایاں ہوا. یہ بھی میں عرض کروں کہ اس کام کی جو وقت طے ہوگی وہ اس بات پر طے ہوگی کہ یہ پرائمری سورسز پہ بیس کرتی ہے. اور ہمارے یہاں تحقیق میں بنیادی ماخذ کی بڑی اہمیت ہے. میرے پاس تو کوئی پی ایچ ڈی کا تھیسس آتا ہے تو میں ٹائٹل پڑھ کے اور پھر صفحے پلٹنا شروع نہیں کر دیتا، میں بیبلیوگرافی میں جاتا ہوں اور آخر میں دیکھتا ہوں کہ ان کی سورسز کیا ہیں. اگر تو ان کی پرائمری سورسز ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لائق ہے کہ اسے پی ایچ ڈی کے تھیسس کی نظر سے پڑھا جائے. اس کتاب کے اندر جتنی پرائمری سورسز انہوں نے استعمال کی ہیں وہ حیران کن ہے. اور انہوں نے تو یہ کیا کہ ان کی عکسی تصویریں بھی شائع کر دی ہیں.
الفتح کے شماروں کے ٹائٹل، منشور کے شماروں کے ٹائٹل، پرانی تصاویر، یعنی وہ تصویر کے قائد اعظم کے مزار پر محترمہ فاطمہ جناح اور شیخ مجیب الرحمان دعا مانگ رہے ہیں فاطمہ جناح کی انتخابی مہم شروع ہونے سے پہلے. یہ تو اتنا بڑا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. میں تو بنگلہ دیش سے ایک کتاب لے آیا تھا اور وہ تصویر دیکھ کے میں مہینوں حیران ہوتا رہا کہ اس طرح کے اسٹیج پہ ایک کرسی رکھی ہے، اس پہ محترمہ فاطمہ جناح بیٹھی ہیں اور اس والے پیر کے ساتھ جو ہے شیخ مجیب الرحمان بیٹھے ہیں اور اس والے پیر کے ساتھ مولانا بھاشانی بیٹھے ہیں. یہ 1964 کے اواخر کی تصویر تھی. تو میں اس سے بڑا حیران تھا، لیکن ان کی کتاب میں یہ تصویر اور نظر آئی کہ جب فاطمہ جناح کا کینڈیڈیچر ڈکلیئر ہوا تو این ایس ایف کے اسٹوڈنٹس اور اس وقت کی جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی قیادت تھی، ان میں نوابزادہ نصر اللہ خان بھی ہیں، چودھری محمد علی ہیں، خواجہ ناظم الدین بھی ہیں، شیخ مجیب الرحمان، محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھ رہے. تو ٹو پٹ دا ریکارڈ ان ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، اس نظر سے دیکھیں تو این ایس ایف کا یہ کام پاکستان کی جمہوری جو جد و جہد ہے اور تحریک ہے اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنے میں ایک اور ہی لطف آتا ہے. اور یہ لطف اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی بنیادی ماخذ کے اوپر رکھی ہے. دستاویزات دیے ہیں، تصویریں دی ہیں. اچھا اب وہ اشارہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وائنڈ اپ کرو، تو وہ بھی میں کرتا ہوں. اور انٹرویوز ہیں. آبجیکٹیو، دیکھیے ایک اس طرح کے کام میں آبجیکٹیو رہنا ذرا مشکل ہے. مظہر صاحب نے کہا بھی کہ اس میں رومانٹسزم نظر آتا ہے. میرا خیال ذرا سا مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل موومنٹ ہی کیا جس میں رومانس نہ ہو. رومانس جو ہے یہ موومنٹس کا حصہ ہوتا ہے، لیکن رومانس جو ہے وہ آپ کے جو اوور آل پروجیکٹ ہے اس کے اوپر حاوی نہیں ہو جانا چاہیے. یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. اب میں آخری پوائنٹ، اور جسے تھوڑا سا آپ کریٹیکل پوائنٹ کہیں، ٹائم ہوتا تو میں اسے پھیلا کے بیان کرتا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کتاب کی جو میتھڈالوجی ہے اس پہ مجھے تھوڑی سی ایک نقطہ اٹھانا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پڑھتے گئے اور چیزیں جمع کرتے گئے اور لکھتے چلے گئے اور آخر میں آن کے کچھ کنکلوژنس نکالنے کی کوشش کی. یہ اور بھی بڑا کام ثابت ہوتا اگر اس پورے ڈیٹا کو جمع کر کے اور ساری چیزوں کو نوٹس کی شکل میں رکھ کے پھر اس کے اندر ایک تھیوریٹیکل انڈر پننگ پیدا کی جاتی اور ایک تھیوریٹیکل پیراڈائم بنایا جاتا، اسے شروع میں بیان کیا جاتا. یعنی ہم تحقیق میں جس طرح سے تحقیق کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں وہ ایک سفر ہوتا ہے، اور اس کو جب لکھتے ہیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے تو وہ ایک بالکل دوسرا سفر ہوتا ہے کہ ان تک کیسے ہمیں کنوے کرنا ہے. تو نتائج جو آخر میں آن کے آپ نے کنکلوڈ کیے، ان نتائج سے آپ کو اپنا تھیوریٹیکل پیراڈائم بنانا چاہیے تھا، وہ شروع میں بیان کرتے تو یہ ساری تفاصیل جو آ رہی ہیں یہ صحیح کانٹیکسٹ کے ساتھ صحیح آرگومنٹ کے پلیس ہوتی چلی جاتی. فائنلی یہ عرض کروں گا کہ جب بھی این ایس ایف کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈکلائن کیسے ہوا، کہ اس کا زوال کیسے ہوا. میرے خیال میں کوئی زوال نہیں ہوا. تحریکیں اٹھتی ہیں، ان کا ایک وقت ہوتا ہے اور بعض حقائق کے اور اسباب کی وجہ سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں. دنیا میں ایسا ہوتا رہا، یہ بھی اس کے ساتھ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسباب کیا تھے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ ان طالب علموں کی تحریک ہو، وہ محنت کشوں کی تحریکیں ہوں، کسانوں کی تحریکیں ہوں، سب کے ساتھ ایک ہی چیز ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ ان کا وہ نظریاتی خاکہ نہیں بن پایا. پاکستان کے معروضی حقائق کے تناظر میں، ہمارے سماج کے تناظر میں وہ تھیوری یا وہ آئیڈیالوجی ڈیولپ نہیں ہو سکی جو اس پورے پروجیکٹ کو گائیڈ کر رہی ہوتی. نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹس ہیں، کہ یونیورسٹی آرڈیننس کے اوپر تحریک چل رہی ہے یا اس طرح کے فیسوں کے اوپر تحریک چل رہی ہے، یہ سب اپنی جگہ بڑی اہم چیزیں ہیں. لیکن ایک میگا پروجیکٹ ہوتا ہے لیفٹ کی پولیٹکس کا، وہ ہمارے ہاں موجود نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1970 میں جب پاپولزم کا سیلاب آیا
اور پنجاب اور کو اس نے بہانا شروع کیا تو 1947 سے 1970 تک پنجاب میں کتنی کسان کمیٹیاں بنی تھیں، ہر ضلع کے اندر، ہر دیہی علاقے میں کسان کمیٹیاں، سب کے سب کو یہ پاپولزم کا سیلاب بہا کے لے گیا۔ وہی کراچی میں ہوا، ہمارا نوجوان بھی پیپلز پارٹی کے پاپولزم میں بہہ کے چلا گیا۔ پاپولزم کا اپنا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی الٹیمیٹ سلوشن نہیں ہوتا، یہ معاشرے کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ لیتا ہے، اپنے امبریلا کے نیچے لے آتا ہے، بڑے تضادات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ طبقاتی سماج کے مسائل کو طبقاتی سطح پہ حل نہیں کریں گے تو پاپولزم جو ہے آخر میں آن کے مایوس کرتا ہے۔ بھٹو صاحب نے اپنی کتاب جو آخری لکھی If I'm Assassinated، اس کا ایک جملہ ان کی ساری سیاست کا خلاصہ ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے ناقابل عبور تضادات کو عبور کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تو پاپولزم کا یہ انجام ہوتا ہے، یہی ہمارے ہاں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے سماج کے بنیادی حقائق کو سامنے رکھ کے سائنسی تجزیہ کر کے کوئی آئیڈیولوجیکل فریم ورک بنایا جاتا، پھر اس کی وائبلٹی کے اوپر غور کرتے، پھر اس کی تنظیم سازی کرتے، تو شاید یہ انجام نہ ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب سید جعفر احمد صاحب۔ جعفر احمد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی تمام تر تحقیق اور جستجو کے بعد جو چیز آخر میں فرمائی وہ یہ کہ زوال اس بات سے مطلب متفق نہیں ہے کہ یہ زوال آیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ زوال جو ہے وہ نہیں آیا، بلکہ یہ دنیا میں اس قسم کی تحریکیں چلتی رہی ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہوتی رہی ہیں۔ لیکن دو چیزوں کی خاص طور پہ نشاندہی کی انہوں نے کہ ایک تو یہ کہ ہم بنیادی طور پہ ایک اس ملک کا نظریاتی خاکہ جو ہے طے کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے ہم اصل مسائل کی طرف جو ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ تو تحریکیں چلیں، لیکن بنیادی طور پہ جو ایک ٹھوس خاکہ نظریاتی طور پہ بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن پایا۔ دوسری یہ کہ پاپولزم کا جو سیلاب آیا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہہ گئیں اور وہ اصل مسائل سے لوگوں کی نظریں۔ بہت بہت شکریہ جناب جعفر احمد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ ہمارا پہلا سیشن جو ہے یہ ختم ہوا۔ دوستو ہمارے اس دوسرے سیشن کا آغاز ہوتا ہے اور گو کہ ہم نے اس بار کوشش کی کہ ٹائم پر شروع کریں اور ٹائم پر ختم کریں اور احمد شاہ صاحب کو موقع نہ دیں کہ وہ ہمیں دھکے دے کے یہاں سے اتاریں، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ 5-10 منٹ کا اوپر نیچے ہوا ہے۔ اور یہاں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر توصیف نہیں آ سکے کیونکہ ڈاکٹر توصیف صاحب جو ہیں ان کی وائف بیمار ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں ویلکم کرتا ہوں میرے سابق صدر جامعہ کراچی محترم مصطفین کاظمی صاحب کو، میں ویلکم کرتا ہوں جناب فہیم الزمان صاحب کو جو ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے، وہ یہاں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آپ سب سے دعا کی بھی اپیل ہے اور کہ ہم سب اپنے دلوں میں یاد رکھیں ہمارے دوست باور ایاز یہاں موجود ہیں جو اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور پھر بھی بھابھی ہماری سبیاں وہ تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ کی ہمت کا، آپ کے حوصلے کا، آپ کے آنے سے ہمارا حوصلہ بڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اس سیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں ہم ایک ایک سوال ہر دوست سے کریں گے اور آپ کے پاس میکسیمم 2 منٹس ہیں۔ پلیز اپنی ہسٹری، تاریخ وہ نہ بیان کریں، صرف سوال کا جواب دیں اور 2 منٹ میں اپنی بات پوری کریں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم دوسرا سوال کریں گے، اگر وقت نہیں ہوا تو ایک ہی سوال کے بعد جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے۔ برائے مہربانی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ اظہر بھائی بسم اللہ کریں۔ میرے خیال میں انہوں نے سمجھا دیا ہمارے اکرم قائم خانی صاحب نے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے آگے چلانا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال میں ہمارے سینئر لائر رشید رضوی صاحب جو پرانے NSF کے ایکٹیوسٹ اور اس کے بعد پھر بڑے لائر، اس کے بعد پھر ان کا جو کردار ہے مطلب اپنا آئینی جد و جہد میں اور اس میں سب واقف ہیں آپ لوگوں سے، تو مزید تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا سوال سر میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ موجودہ دور میں ہمیں NSF یا DSF جیسی طلبہ جڑیں رکھنے والی کوئی مقبول عام تنظیم نظر نہیں آتی، آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں ہماری کمزوریاں ہیں
ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم اسے دوسرا جنم نہیں دے سکے این ایس ایف کو. بیسک بلنڈر جو ہم سے ہوا 68 69 میں جو باتیں یہاں پہ مجھ سے پہلے لوگوں نے کی ہے این ایس ایف کے زوال اور اس میں ہم بہت ہی پولیٹیسائز ہو گئے تھے اور پیپلز پارٹی سے اتنا اٹیچ ہو گئے تھے, خاص طور پہ این ایس ایف رشید گروپ, کہ جتنا لیبر ورک جتنا فیلڈ ورک تھا پیپلز پارٹی کا وہ این ایس ایف کر رہی تھی. اور اس کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ جب سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آئی تو انہوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ این ایس ایف کو کیا اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنایا. این ایس ایف ایک نظریاتی پارٹی تھی. پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کام صرف اور صرف پولیٹیکل پارٹیز کی ڈائریکشن پہ چلنا تھا, اور وہاں سے جو پھر این ایس ایف کا توڑ ہوا, آج تک این ایس ایف سنبھل نہیں سکی ہے. ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹی کے انفلوئنس سے ہٹ کے, گروپ کے ہٹ کے این ایس ایف کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا. ہم سب دوستوں کو جو یہاں بیٹھے ایک چھت کے تلے 2-2 3-3 مختلف گروپ کے لوگ ہیں, ہم لوگ جس طرح آج ہم یہاں ایک سا ہو کے بیٹھے ہیں, جب تک ہم نہیں بیٹھیں گے ہمارے جونیئرز ہمارے بچے ہم آرگنائز اور یونائٹ نہیں ہو سکیں گے. رشید صاحب نے اپنا خیالات کا اظہار کیا. میں اسی سوال سے ایک ضمنی سوال جو ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب ہمارے این ایس ایف کے پرانے پریزیڈنٹ جناب لطیف چودھری صاحب سے, کہ جیسے فرمایا رشید رضوی صاحب نے کہ دوبارہ این ایس ایف کو جو ہے یہ کرے, تو کیا یہ ان حالات میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ہمارے ملک کے, کہ طلبہ یونینوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے اور کوئی مطلب 20-30 سال سے, اور ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہر دفعہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو جو ہے ریوائیو کریں گے, یونین کو ریوائیو کریں گے, لیکن اس کے بعد اس طرف نہیں آتی ہیں وہ. تو کیا آج کل کے دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو جو ہے کسی نظریاتی فورم پہ متفق کر سکیں, ان کو ایک ضابطے اس میں لا کے ان کو جو ہے کسی ایک ڈائریکشن میں ہم لا سکیں ان کو؟ کیا ممکن ہے آپ کے خیال میں اس دور میں؟ اگر یہ ممکن ہے تو کس طرح ممکن ہے یہ؟ طلباء تنظیمیں یا کوئی بھی دوسری ٹریڈ یونین تنظیمیں یا بائیں بازو کی تنظیمیں, ان سب کا تعلق ملک کے سماجی حالات سے بہت گہرا اور منسلک ہوتا ہے. 68 کے پیریڈ میں جب این ایس ایف یا اس سے پہلے ڈی ایس ایف جس زمانے میں ایکٹیو تھی یا متحرک تھی, وہ سماجی حالات یقیناً آج کے سماجی حالات سے بالکل مختلف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے جو غلطی بنیادی طور پہ ہوئی وہ یہ تھی, میں ڈاکٹر جعفر صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں پاکستان کے جو مادی حالات تھے ان کا ادراک نہیں تھا, یا ہم نظریاتی طور پہ ان کا صحیح تجزیہ یا انالیسس نہیں کر پائے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ انالیسس ہر گروپ نے, وہ پرو چائنیز تھے یا پرو ماسکو تھے یا جو بھی لیفٹ کے گروپ تھے, انہوں نے اپنے طور پہ کیا ہوا تھا. لیکن جو اصل خرابی ہوئی وہ یہ تھی کہ جدوجہد کس انداز سے ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ ایک دن کو بٹن دبا کے تو انقلاب نہیں برپا کر سکتے, نہ جدوجہد کر سکتے. آپ کو عوام کو منظم کرنا ہوتا ہے, عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے. ہم سے جو سب سے بڑی غلطی اور وہ ہوئی, مسٹیک ہوئی, میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ ہم جو یونائٹڈ فرنٹ کا فلسفہ جسے ہمیں اپنانا چاہیے تھا یقیناً, کیونکہ اس کے بغیر آپ عوام کی وسیع تر تعداد کو اکٹھا نہیں کر سکتے, اس میں ہمیں ناکامی ہوئی. ہم اس بات پہ واضح نہیں تھے کہ اگر ہم نیشنل عوامی پارٹی میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مقاصد اچیو کرنے ہیں نیشنل عوامی پارٹی سے. اگر ہم بھٹو صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی بنانے میں شامل ہیں تو ہم نے پیپلز پارٹی میں شمولیت سے کیا مقاصد اختیار کرنے ہیں. اور بعض اوقات ہماری پالیسی سیلف کانٹرڈکٹری بھی رہی کہ ایک طرف ہم ماس پالیٹکس کی بات کرتے تھے, دوسری طرف ہم الیکشن بائیکاٹ کی بات بھی کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں مارکسزم کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ملک کے سماجی اور مادی حالات جو ہیں اس کا اور زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کی ریاست کا
صحیح انداز میں انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ طبقاتی جدوجہد جب تک آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان نہیں کرتے اور جب تک آپ اپنے دوستوں کا وسیع تر محاذ نہیں بناتے، آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم سے مسٹیکس بنیادی طور پہ جو ہوئیں وہ عمل کے دوران ہوئیں کہ ہم متحدہ محاذ بنانے میں یا متحدہ محاذ میں ہمارا اپنا کیا رول ہونا چاہیے، وہ اس میں ہم ناکام رہے۔ پھر مظہر عباس صاحب نے جو باتیں کہیں ان سے مجھے اتفاق ہے کہ لیفٹ کے وڈیرے بالکل درست بات انہوں نے فرمائی، گروپ بندی بالکل درست بات انہوں نے فرمائی۔ ان چیزوں پہ ہمیں قابو پانے کی ضرورت تھی اور اب اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنی تنظیموں کے اندر جمہوری رویہ نہیں اپنائیں گے اور مخالف نقطۂ نگاہ کو، ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی درست سمت اور راستے کے اوپر پہنچ سکو، تو اگر ہم وہ نہیں کر پائیں گے تو ہم کسی بھی مضبوط تنظیم کو بنانے میں یا پیدا کرنے میں ناکام ہوں گے۔ آج بھی بہت سارے دھڑے اور گروپس ہیں اسٹوڈنٹس کے، میری خواہش ہے، دعا ہے، اب ہم تو اپنا وقت گزار چکے، ان سے میری گزارش ہے کہ برائے کرم وہ والی غلطیاں نہ دہرائیں جو ہم نے دہرائیں، وہ اپنے اندر انتشار نہ پیدا ہونے دیں، اپنی ذات کی تھوڑی سی قربانی دیں اور دوسرے کے نقطہ نگاہ کو سمجھنے کی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی تنظیم کو زیادہ مستحکم اور زیادہ مضبوط بنا سکیں۔ دوسری بات جس سے میں نے ابتدا کی تھی کہ مادی حالات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ریئیکشنری ٹرینڈ آپ کو نظریات میں نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان ہی میں نہیں، ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، یورپ میں آپ دیکھ لیجئے، سب جگہ پہ وہ جو 60s کا ٹرینڈ تھا جس کا ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایپس اور ڈاؤن فال آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ تحریکوں میں آتے رہتے ہیں، ایک اتار کا پیریڈ ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک سوسائٹی میں کانٹرڈکشن، تضادات ہیں، ظلم کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی، اور این ایس ایف چونکہ ظلم کے خلاف جدوجہد کا سمبل تھی، این ایس ایف بھی موجود رہے گی اور جدوجہد کرتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ لطیف صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے جو خاص نقطہ اس میں اٹھایا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق ہمیں سیکھنا چاہیے، تو میں حسام الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ماضی کی جو غلطیاں جس کی نشاندہی فرمائی لطیف چودھری صاحب نے، کیا ہم نے بحیثیت ایک سیاسی اور ایک اب طالب علم کارکن تو نہیں رہے، ظاہر ہے کہ اب تو ہم جس عمر کے حصے میں اس میں اپنے آپ کو سیاسی کارکن ہی کہیں گے، اور سیاسی یا سماجی کارکن آپ کہیں گے، تو ہم نے کیا غلطیوں سے کوئی سبق حاصل کیا ہے، اور وہ غلطیوں سے سبق کیسے حاصل کیا جائے، اور اس جو حاصل کردہ سبق ہے اس کو نہ دہراتے ہوئے ہم آگے کا راستہ کس طریقے سے چن سکتے ہیں، آگے کا راستہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب ہم نے، جیسے کہ ابھی لطیف صاحب نے آخری جملہ یہ کہا کہ ہم اپنا وقت گزار چکے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا وقت تو جو جدوجہد کا تھا اس اسٹیج سے نکل گئے ہم لوگ، لیکن اب آنے والی نسلیں جو ہیں یا آنے والی نسل جو ہے اس کو ہم کیا پیغام دیں گے، اور کیا مطلب ہے کہ اپنا ترکہ ایسا چھوڑ کے جائیں ان کے لیے کہ وہ اس کے اوپر اپنا فٹ اسٹیپ بنا کے اور تھوڑا سا آگے چل سکے مطلب۔ تو یہ میرا آپ سے سوال ہے، پلیز آپ ذرا سا اس کو ایلیبوریٹ کیجئے۔ ہیلو، شکریہ آپ نے، اور جیسا کہ لطیف چودھری صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بھئی ماضی کی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک بات اس سلسلے میں کہوں گا کہ ماضی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے آپس میں تفریق پیدا کی۔ ایک جگہ تھے، چاہے وہ طفیل عباس تھے، معراج محمد خان تھے، رشید حسن خان تھے، جو بھی تھے، جتنے بھی علی یاور تھے، بڑے نام ہیں یہ، ان کی بڑی جدوجہد ہے، سب ایک تھے۔ جب ایک تھے تو ہم نے ایوب خان جیسے ماشاءاللہ کہ ڈکٹیٹر کو گرایا، این ایس ایف نے گرایا، این ایس ایف نے یہاں سے شروع کیا۔ لیکن جب ہم میں تفریق پیدا ہوئی، ہم بڑھتے چلے گئے تو ہم کمزور ہوتے چلے گئے۔ جب ہم کمزور ہو جائیں گے تو پھر ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اور جو آج سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں
کہ وی ہیو ٹو دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ، دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ کہ یا تو ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں یا ماضی کی غلطیوں کو لے کر، جیسا مظہر عباس نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ بائیں بازو کے وڈیرے یا سیاسی وڈیرے یا واٹ ایور یو کال دیم، کہ ہم وہ وڈیرے اعظم میں گھسے رہے. ہم چاہ رہے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم آنے والے نسلوں کے لیے ایک ایسا یونائٹڈ پلیٹ فارم چھوڑ کے جائیں یا ایک ایسا راستہ متعین کر کے جائیں کہ بھئی جو ہم اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکے کم از کم آنے والی نسل اس کو لے کر آگے بڑھے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھول جائیں کہ ہم طفیل عباس سے تعلق رکھتے تھے، معراج محمد خان سے رکھتے تھے، رشید حسن خان سے رکھتے تھے، علی یاور سے رکھتے تھے یا کسی اور سے رکھتے تھے. اب سب وہ اپنا رول پلے کر کے چلے گئے. دے ہیو گون. وہ اب نہیں ہے یہاں. اب ہمیں آج کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، آج کے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے جوڑنا ہوگا. جب ہم اس سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، لوگوں تک پہنچیں گے، لوگوں کے مسائل کی بات کریں گے، تب بات ہوگی. ایک بات میں اور جنرلی، کیونکہ وقت مختصر ہے، ایک بات میں جنرلی کہوں گا کہ ہمارے یہاں فقدان رہا ہے انٹلیکچوئلزم کا. انٹلیکچوئلز ہمیں ملے، میں کسی کو نیم آؤٹ نہیں کروں گا، سب کے ساتھ معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو. انٹلیکچوئل ہمیں ملے مگر انہوں نے تحریریں ایسی بنائیں جو ایک انٹلیکچوئل دوسرے انٹلیکچوئل کے لیے بنا سکتا ہے اور وہی سمجھ سکتا ہے. عوام نہیں سمجھ سکتی، عوام کے لیے وہ چیز نہیں بنی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئلز جہاں بھی ہیں وہ اب ایسا مواد پروڈیوس کریں کہ عوام میں لے کے جائیں تو عوام کہیں ہاں یہ میری بات ہے. جب ہم اپنے آپ کو عوام سے جوڑیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم ختم ہو جائیں. دوستو 2 منٹ کی پابندی کا احترام کریں تاکہ ہم اور بھی باتیں کر سکیں. پلیز آن ٹائم. ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ سر. اس سے پہلے کہ میں ہمارے اگلے مہمان سے کوئی سوال کروں، میں آپ سے آڈینس کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آڈینس سے اگر کوئی صاحب کسی سے، ہمارے پینل پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے کوئی سوال اگر کرنا چاہتے ہیں آڈینس میں سے تو وہ کر سکتے ہیں سوال. اور بہتر یہ ہوگا کہ کسی پیپر پہ لکھ کے اگر سوال دے دیں اور نام بتا دیں کہ کس سے سوال پوچھنا ہے تاکہ وہ ہمیں آسانی ہو جائے اور وقت کی پابندی کا. اظہر بھائی ذرا مہربانی پہلے یہ پینل کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد. ہاں نہیں، کمپلیٹ ہونے کے بعد پہلے ہمارے 3 اسپیکر ابھی باقی ہیں جس سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں. اگلا سوال میرا جو ہے، میری گزارش ہے کہ جو ناظم ہیں دونوں وہ بھی 2 منٹ کے وقت کی پابندی کریں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں حسن منصور صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں اب، اور وہ یہ ہے کہ حسن منصور صاحب جو ہیں ایکٹیوسٹ ہیں اور مزدوروں کے لیے، اور پرانے مطلب ہے کہ ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیشہ سے یہ رہیں. تو ان سے یہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ آپ کے ٹریڈ یونینس اور جس طریقے سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور مطلب ہے کہ آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس میں جدوجہد کرنے کے لیے آپ کو پیچھے سے کوئی سپورٹ آپ کے ساتھ آ رہی ہے یا آپ مطلب ہے کہ اپنی جدوجہد میں اکیلے لگے ہوئے ہیں، یا اس میں کچھ ترقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مطلب ہے کہ امکانات ہیں کہ جو جدوجہد آپ کی ہوئے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ مطلب یہ سوال ہے میرا آپ سے. میرا خیال ہے میں اس بات سے رکھ رہا ہوں کہ وہ گرامچی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک دنیا جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گئی ہے اور دوسری دنیا نے ابھی جنم نہیں لیا، اینڈ وی آر فیسنگ دا مانسٹرز. تو NSF DSF لیفٹ کی ساری موومنٹ یہ مارشل لاؤں کے خلاف، پاکستان میں امریکہ کا جو اثر ہے، پاکستان میں IMF، ورلڈ بینک یا وڈیرے سرمایہ داروں نے جو کچھ کیا، اس کے خلاف ایک ہسٹورک موومنٹ ہے. ان کے بغیر اس ملک کے اندر یہاں کی قومی اور طبقاتی جو جدوجہد ہے وہ اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. وہ ایرا کنکلوڈ ہوئی. ہم بالکل نئی کنڈیشنز کو فیس کر رہے ہیں. میں اگر ٹریڈ یونین کر رہا ہوں، لیکن جب میں اسٹوڈنٹ تھا میں لیفٹ کی موومنٹ کے ساتھ تھا، NSF کے دوستوں کے ساتھ ہم کام کرتے تھے، میں سوشل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں تھا. تو جہاں کہیں فیکٹری کارخانے میں مسئلہ ہوتا تھا، ورکرز کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹس اور باقی تنظیموں کے لوگ آ کے کھڑے ہوتے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ
یہ انیشلی ہے. وہ صورتحال یہ ہے کہ کمپارٹمنٹلائز اور ڈپارٹمنٹلائز جو ہے یہ اسٹرگلز ہو رہی ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ لوگ لڑ رہے ہیں. یہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونائٹ ہوں گی. میں فیکٹریوں کارخانوں کی جو صورتحال ہے, پاکستان کے اندر 70 ملین ورک فورس ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہو ان میں سے صرف 1% ورکر یونینائز ہے, اور اگر اس میں وابڈا, او جی ڈی سی, پبلک سیکٹر کے ادارے نکال دو تو 0.5% ورکر یونینائز ہیں. اسی طریقے سے آپ تعلیمی اداروں میں دیکھیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یونینیں بحال ہو جائیں گی, لیکن اس ملک کے اندر کم از کم پیپلز پارٹی کو تو سندھ میں جو ہے یونین کو بحال کر دینا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو ہمیں 70 سال یا 100 سال پہلے جو رائٹس تھے ملے تھے, ہم نے لڑ کے حاصل کیے تھے, اس کے لیے بھی ابھی تک جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی وہ بات موجود نہیں ہے. ورکرز اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹریڈ یونین کو منظم نہیں ہونے دیا گیا اور فیکٹریوں اور تعلیمی اداروں میں یونین سازی اور طلبہ تنظیموں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تو تعلیمی اداروں میں مشل جیسے واقعات ہوں گے, اور فیکٹریوں کارخانوں میں جو نتھا ان کے ساتھ جو کمارا کے ساتھ ہوا سیالکوٹ میں, اس طرح کے واقعات جنم لیں گے. آپ منظم قوتوں کو, پروگریسو ڈیموکریٹک فورسز کو کام نہیں کرنے دیں گے تو فاشزم جو ہے جنم لے گی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نئے حالات جنم لے رہے ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں یونٹی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ ہم سب لوگ جس نقطہ نظر سے, میں ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹ دا مومنٹ وی آر irrelevant. تو یہ irrelevancy کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور خود کو ریلیونٹ کرنا ہے, اور ریلیونٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو یہاں کے معروضی حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے سبجیکٹیو اپروچ کو لے کے جانا چاہیے. شکریہ. شکریہ حسن منصور صاحب. اس کے بعد میرا جو اگلا سوال ہے وہ ڈاکٹر سید شیر شاہ صاحب, جو میرے کلاس فیلو ہیں لاء میڈیکل کالج, ہم نے ایک ساتھ ہی بیٹھ کیا ہے. شیر صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ ہم ساتھ ساتھ جدوجہد کرتے رہے اور نعرے لگاتے رہے سرخ اور اس کے, تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے حسن منصور صاحب نے ابھی کہا, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ طلباء میں جب یہ تنظیم سازی ہوتی ہے اور یہ جب انجمن سازی ہوتی ہے اور یونینیں بنتی ہیں تو اس میں تشدد بھی در آتا ہے اس میں, اور اس کے بعد پھر یہ کہ طلباء جو ہیں وہ اپنی پڑھائی سے اور اس سے غافل ہو کے اس طرف زیادہ لگ جاتے ہیں, پڑھائی پہ زیادہ توجہ نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ یونین بازی شروع ہو جائے یا یونین پہ اگر پابندی اٹھا لی جائے تو اس سے طلباء کی جو ہے بہتر ہوگا ان کی اپروچ کے لیے, اپج کے لیے, ذہنی ساخت کے لیے, یا یہ کہ وہ تشدد زیادہ آئے گا اس سے, یا مطلب ہے کہ اس قسم کا کوئی, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ مرزا. میں ذرا منصور صاحب سے مختلف خیالات رکھتا ہوں. میرے خیال میں ہمارے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں, ان حالات میں ایسے طلبہ تنظیم کی, طلبہ یونین کی بحالی مناسب نہیں ہوگی جہاں پر ریاست ان لوگوں کو تشدد پہ آمادہ کرتی ہے جو تھوڑی بہت بھی بات کرتے ہیں اور ان کا قتل کر دیا جاتا ہے. میرے چند دوست جو مارے گئے انہیں بہت زیادہ میں مس کرتا ہوں, اور جو دو دوست بچ گئے جمعیت کے حملوں سے, میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ان کی ذہنی حالت اس وقت کیا ہے, اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ اگر یہ اس وقت مر جاتے تو ان کے خاندان کا کیا ہوتا. ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی طلبہ تنظیم نے کیا اس کا جو نتیجہ نکلا ہے, اس نتیجے کے بعد کیا یہ مطالبہ جائز ہے کہ ایک ایسے ماحول میں ایسے طالب علموں کو ایسے پرتشدد لوگوں کا سامنا کرنا پڑ جائے جو کسی بات پہ بھی ان کو مار سکتے ہیں. یہ ورتھ نہیں ہے. زندگی بہت پریشیس ہے, لائف بہت اہم ہے, اس کو جمعیت والوں کے ہاتھوں یا کسی آئی ایس آئی والوں کے ہاتھوں یا کسی اور ایسی تنظیم کے ہاتھ جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے وہ مار ڈالے, وہ صحیح نہیں ہے. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم عوام کو اس بات پہ آمادہ تو کریں کہ آگہی کیا ہوتی ہے, روشنی کیا ہوتی ہے, ان کے حقوق کیا ہیں, ان کو ملنا کیا چاہیے, ان کی عورتیں کیوں مرتی ہیں, ان کے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں ملتا ہے, ان کو گھروں میں پانی کیوں نہیں ملتا ہے. پہلے ہمیں عوام کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے, اور اس کی ذمہ داری ڈاؤ میڈیکل کالج کے طالب علموں پہ نہیں ہے. ڈاؤ میڈیکل کالج کے 90% سے زیادہ طالب علم ڈاکٹر کر کے بہت بڑا انقلاب نہیں بگھا رہے ہیں, وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کو بعض کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمارے بہت سی یونیورسٹی کے ساتھی اور مختلف پروفیشنل اداروں کے یونین کے عہدیداران جن کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی تھیں, ان کا کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں ہے
کہ ہم یہ کہیں کہ یار ان کی مثالیں ہیں لہذا طلبہ یونین کو بحال کیا جائے. تو میں اس بارے میں ذرا مختلف رائے رکھتا ہوں. شیر شاہ صاحب نے اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا، اور اب میں وسعت اللہ خان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں ڈائریکٹ ہی آ جاتا ہوں. جی، آپ نے جو کی نوٹ سپیکر سنے، میں تیسرا ہوں جس کا این ایس ایف سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب تو اس خاندان کے فرد ہیں جہاں جماعت اسلامی جو ہے وہ اسے اوڑا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا، پیا جاتا تھا. میں تو اسلامی جمعیت طلباء میں تھا اس زمانے میں. تو اب مصطفین کاظمی تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، تم نے مجھے دھمکی دی تھی نا کہ میں تمہارا ماضی بتاؤں گا. اچھا، عرض یہ ہے کہ بڑی دقت ہو جاتی ہے. جو ہسٹری ہے وہ تو ہم پڑھ لیں گے، سورج پہ کمن 3 والیوم ہے، پڑھ لیں گے. فارورڈ لوکنگ بات کی میں توقع کر رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 60 سال سے اوپر کے جب لوگوں کو آپ بلا لیتے ہیں نا اسٹیج پہ، تو پھر وہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں چلا جاتا ہے، کوئی اپنے قصے سنانے کے پھر صفائیاں پیش کرنی شروع کر دیں، تو اس میں جو وقت ہوتا ہے کہ اب کیا کریں وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ ان کی جبلی مسئلہ ہے. 60 سال سے اوپر کا آدمی اس پہ قابو نہیں پا سکتا، بھلے وہ دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا ہو. تو آئندہ اس کا خیال رکھا جائے کہ کوئی آج کا لڑکا یا لڑکی جو لیفٹ سے یا لیفٹ جیسی کسی موومنٹ سے جڑا ہوا، اس کو بھی تو ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہم جس نسل سے کٹے ہوئے ہیں، وہ جس کا کہ آج مسئلہ ہے، جسے زندہ رہنا ہے اگلے 50 سال، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی 60 سال والا فنومینا ہے کہ میاں آج کل کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو گیا ہمارے زمانے میں ہو گیا، اب تو سب برباد ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. یقین جانیے اگر آپ آج کی نسل سے جڑیں تو جو میڈیم وہ استعمال کر رہے ہیں، جو گفتگو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور لیفٹ کا نام لے کے یا نام لیے بغیر کلاسیکی جو موسیقی ہے نظریات کی، اسے جانے بغیر یا نہ جانے بغیر اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو کر رہے ہیں وہ کمال کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے اپنے ببلز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم میاں ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا اس ببل کو توڑنے پہ تیار نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اب یہ پروگریسو اسٹوڈنٹ سرکل، ایک میں اگر صحیح نام لے رہا ہوں، یہ ہر سال ان کی ریلیاں بھی ہوتی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، یہ جو آپ لوگ احسان جتاتے ہیں نا، یہ ہم لوگ کہ بھائی ہم نے مارشل لا کے خلاف جد و جہد کی، او بھائی کرنی تھی، آپشن کوئی اور نہیں تھا. یہ کوئی احسان تھوڑی کیا آپ نے. ہم نے جی ایوبی آمریت کے خلاف جد و جہد کی، آپ کے معروضی حالات ایسے تھے، آپ کو اسی میں اپنی فلم بنانی تھی اور جد و جہد کرنی تھی. آج کے جو معروضی حالات ہیں وہ ہیں ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے، یہ آج کا لڑکا اور لڑکی سمجھ سکتے ہیں. اور ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کا جس طرح سے توڑ کیا جا رہا ہے، میں تو انہیں سلام کرتا ہوں. آدھا سمجھنے کے بعد ہانگ کانگ کی ہمارے سامنے مثال ہے. یہ عرب سپرنگ، یہ تیز ہو جد و جہد تیز ہوگا نعرہ تھوڑی لگا کے سڑکوں پہ لاٹھیاں فیس کر کے دی. فیس بک کے ذریعے وہ موومنٹ تیونس سے لے کے اور یمن تک جو آگ لگی ہے وہ فیس بک نے لگائی تھی. میڈیم چینج ہو گئے ہیں بھائی صاحب، ہمیں ان میڈیمز کو سیکھنے اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہم جو نئی نسل ہے جو کہ اپنے آپ کو لیفٹ یا رائٹ نہیں کہتی، جو اپنے لیے اس نے نئی ویکیبلری ایجاد کر لیا ہے، لیکن ہیں تو ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی نظریے کے لوگ ہیں، وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو آپ صرف انکریج کریں، ان کے ابا بننے کی کوشش نہ کریں. ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ایوب خان کے زمانے میں یہ کیا، بھٹو کے دور میں یہ کیا، ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوگا. آپ کو ساتھ سلام ہے، بٹ دس از 2021. یہ جو لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں، پہلے تو انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد انہیں صرف آپ انکریج کریں. میں ان بچے بچیوں کا کیوں مرید ہوں؟ میں اس لیے مرید ہوں کہ ایک ایسی جنرل ضیاء کے زمانے سے جو نسل
یونین سازی اور طلبہ سیاست پہ پابندی کے ذریعے تیار کرنے کی کوشش کی جو کہ دولت شاہ کے چوہے جیسی نسل ہو. اس میں وہ خاصی حد تک کامیاب رہے. ہمارا جو اس وقت وزراء اور مشیر نظر آ رہے ہیں وہ وہ نسل دیکھ کے، وہ جو پروجیکٹ تھا ضیاء کا، اسے دیکھ کے وہ یاد آتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ. میں کن لوگوں میں رہنا چاہتا تھا، یہ کن لوگوں میں رہنا پڑ رہا ہے. مجھے قدم قدم پہ یہ بات آتی. اس دوران اگر کوئی بچہ یا بچی کہتے ہیں کہ ناانصافی مردہ آباد، تو اس دولت شاہ کی نسل کے ہجوم میں ان 4 بچیوں کو سلام کرنا چاہیے، انہیں انکریج کرنا چاہیے. میں لیٹسٹ جو مثال ہے میں گوادر کی دوں گا. کیا تماشے ہو رہے ہیں زبردست. یہ تو مطلب میریکل ہے. جماعت اسلامی کے ایک مولوی صاحب جو ہیں ان کے پیچھے پورا گوادر لگا ہوا ہے. تو میں تو اسے بھی لیفٹ کی موومنٹ سمجھتا ہوں. جو بھی اسٹیبلشڈ آرڈر کے خلاف یا استحصالی پالیسیوں کے خلاف یا خون چوسنے کے خلاف یا بیوقوف بنانے کی سیاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ نیچرلی لیفٹ کا آدمی ہے، بھلے وہ کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھتا رہے. تو اب گوادر میں اگر ہم اس پرانی اینک سے دیکھیں گے کہ یہ تو جماعت اسلامی کا آدمی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ بھائی نہ ہو. یو ول بی irrelevant. جس دن یہ مولانا اس نے جماعت اسلامی کا اس مجمع میں جھنڈا لہرایا، مولانا ول بی irrelevant. اس وقت تک وہ کیوں چل رہے ہیں؟ لوگ ان کے پیچھے اندھا دھند کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ زمین کی بات کر رہا ہے، وہ ان کے مسئلے کی، ان کے گھر پڑنے والے فاقوں کی بات کر رہا ہے. تو عوام تو ہر ایک کو آزمانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو ہم چالاکیاں کرتے ہیں کہ اس کو کاٹو اس کو کاٹو، تو اس کی وجہ سے تحریکیں ناکام ہوتی ہیں. اور نظریاتی تحریکیں ہمیشہ چاہے رائٹ کی ہوں یا لیفٹ کی ہوں وہ صرف ایک وجہ سے مرتی ہیں کہ نظریے کو انا کھا جاتی ہے، اور مجھے کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی. تو خدا کرے یہ جو بچے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نامساعد حالات میں، ان کی انا ان کے پیروں تلے رہے. تھینک یو. بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب، آپ کے خیالات کا اظہار کیا. اب میں ہماری پینل کی ایک خاتون بیٹھی ہیں محترمہ مہناز رحمان صاحبہ، میں ان سے سوال یہ کروں گا کہ ابھی جو اسد اللہ خان صاحب نے نئی نسل کی بات کی، تو آپ یہ فرمائیے کہ نئی نسل کی ذہنی اور نظریاتی تربیت کے لیے اب ہمیں مطلب اس عمر کے حصے میں ہمارے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو پیچھے ورثہ چھوڑنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ نئی نسل ہم سے متاثر، ہماری باتوں سے متاثر ہو، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو، اور آگے مطلب اس پیغام کو آگے بڑھائے اور آگے لے کے چلے اس کو. پھر آپ کو چپ رہ کے تماشا دیکھنا چاہیے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ وسعت اللہ صاحب کے ایج ڈسکرمنیشن کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک اچھی پارٹی یا ایک اچھی ٹیم وہی ہوتی ہے جس میں بوڑھوں کا ایکسپیرینس اور نوجوانوں کی انرجی شامل ہوتی ہے. صرف نوجوانوں کی انرجی سے کام نہیں چلتا اور صرف ہم جیسے بوڑھوں کے ایکسپیرینس سے بھی کام نہیں چلتا. تو اچھی ٹیم بنانی ضروری ہے. اور دوسرے جو آپ نے مجھ سے پوچھا، تو مجھے ابھی لیٹسٹ جو اتفاق ہوا ہے یونیورسٹی جانے کا، یا جو ہمارے اسٹوڈنٹ گروپ سے ہمارے رابطے رہتے ہیں، تو چینج آ رہی ہے. اب لوگ پھر سے NSF اور DSF کی بات کر رہے ہیں. اب اسٹوڈنٹس کو جو بیچ میں ایک دور آیا تھا جس میں وہ صرف اپنے کریئر کے بارے میں، اپنے امتحانوں کے بارے میں اور مٹیریلزم کے بارے میں اور راتوں رات ملینئر ہونے کے بارے میں سوچے تھے، وہ دور گزر گیا ہے. اور اب نوجوانوں میں جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے عرب اسپرنگ اور یہ سب جو آیا وہ ہم بڈھوں کو بھی پتہ ہے ویسے ہو سکتا، تو اور ہم استعمال بھی کرتے ہیں ڈیجیٹل. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مل کے ہمیں کام کرنا ہے اور پرو پیپل ڈیموکریسی کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ ایلیٹ کی ڈیموکریسی ہے. ہمیں ایلیٹ کی ڈیموکریسی کے خلاف اور پرو پیپل ڈیموکریسی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جب تک لوگوں کے مسائل رہیں گے، چاہے وہ روٹی کپڑا مکان سے لے کے سیلف ڈگنیٹی اور دوسرے مسائل، تب تک ہمیں سوشلزم کی ضرورت رہے گی، تب تک ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ کی ضرورت رہے گی. اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں انیس ہارون کے لیے ٹائم چھوڑ دوں. تو شکریہ. خدا حافظ. صدر مجلس کو بلائیے پلیز. صدر مجلس کو دعوت دوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کرائیں، اس میں آخر میں وہ کریں. ایک سوال، وقت نہیں بچا ہمارے پاس، اگر آڈینس سے کوئی ایک سوال اگر کوئی کرنا چاہے. آڈینس سے تو سینکڑوں سوال آئے ہوئے ہیں.
لیکن ابھی وقت وقت نہیں ہے تو وقت کی پابندی اگر سینکڑوں ہے تو پھر میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سے میں. اور میں آخر میں گزارش کروں گا محترمہ انیس ہارون صاحبہ سے جو اس کی صدارت کر رہی ہیں. یہی وہ بات ہے جو وسعت کہہ رہے تھے اور شیر شاہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ دنیا کے تقاضوں سے ہمیں اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہوگا. تو ٹائم کیپنگ کا سخت خیال رکھنا ہوگا, آنے کے لیے بھی اور جانے کے لیے. بالکل صحیح. پلیز. آواز آ رہی؟ محترم دوستو, اتنے زبردست مقالات سننے اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی بات سننے کے بعد کچھ کہنا جو ہے وہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے, لیکن میں بہت مختصر بات کروں گی. ایک تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی جو ان کے مصنفین ہیں ان کو کہ انہوں نے اس تابناک دور کی تاریخ رقم کی ہے جب ہم ایز ورکر یونیورسٹی میں نعرے لگاتے تھے کہ ایشیا سرخ ہے, انقلاب آوے آوے, اور جمعیت کی کوئی ہمت نہیں تھی. یہ غلطی کیسے ہوئی؟ کیونکہ ہم جو ستاروں پہ کمند پھینکنے والے تھے ہم نے اپنی کمند خود توڑ دی. ہمیں کیا ضرورت تھی کہ یہاں ہم بھی جو روس اور چائنا میں ہوا ہے یہاں بھی ہماری تقسیم کرتے, 3-4 گروپ بناتے. میرے زمانے میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ این ایس ایف نے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, اور سلطان چاولہ جو جمعیت کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے لیکن کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ جیت گئے کیونکہ ان دونوں کے ووٹ تقسیم ہوئے جو سلطان چاولہ سے کہیں زیادہ تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ریاستی جبر تو بے شک تھا, نذیر عباسی کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم جانتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے, اور میں یہ بھی بات نہیں مانتی کہ سب پرانے لوگوں کو نکال پھینکو اور ڈیجیٹل دنیا میں چل پڑو. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. جو عرب اسپرنگ آیا تھا تو مجھے تیونس جانے کا اتفاق ہوا ان کے انتخابات میں, تو میں نے وہاں پہ ہر ایک شکایت کرتا تھا نوجوان نہیں آئے ووٹ دینے, نوجوان نہیں آئے ووٹ دینے, نوجوان نہیں آئے ووٹ دینے. تو شام کو جب کچھ فرصت ہوئی انہوں نے کہا کہاں جانا ہے, میں نے کہا اسی جگہ جانا ہے جہاں وہ عرب اسپرنگ آیا تھا اور سدھی نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی. جب ہم اس جگہ پہنچے تو ہم نے دیکھا نوجوانوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, گپیں لگ رہی ہیں. تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھائی تم لوگ ووٹ دینے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے 3 سال دیکھ لیے کچھ نہیں ہوا, تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے, وی ہیو مووڈ آن. ڈیجیٹل دنیا تو موو آن کرتی رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مہناز نے صحیح بات کی ہے کہ ہمیں پرانے اور نئے کو کمبائن کرنے کی ضرورت ہے. نہ ان کو پھینکنے کی ضرورت ہے نہ ان کو پھینکنے کی ضرورت ہے. یوتھ میں بڑی انرجی ہوتی ہے, بڑا وگر ہوتا ہے, نئے خیالات ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایک گائیڈنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں بھی بڑے ہمارے جو تھے انہوں نے دی تھی, جس کی وجہ سے مظہر عباس کہہ رہے تھے کہ رومانس, ہاں رومانس تھا, رومانس ہے, جس کی وجہ سے نہ ہم مایوس ہیں مگر تھکے نہیں ہیں. ہم تھکے نہیں ہیں. ہم اس دور میں جس بانک پن سے زندہ ہیں اسے ہم اہل محبت کا حوصلہ کہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ساری چیزوں کو کمبائن کر کے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات صرف اسٹوڈنٹس کی نہیں ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. 5% ایلیٹ کی حکومت ہے, 95% لوگوں کے مسائل ہیں. ان مسائل کو لے کے آگے بڑھیں, ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں. لوگ آج بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بہت سمجھداری سے اب ری اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہتی ہوں کہ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق, یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق, نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی. یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول, نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی. واہ واہ, بہت بہت شکریہ. 1 منٹ میں ایک جملہ خالی کہنا چاہوں گا اگر اجازت ہو.
ابھی مختلف گفتگو کے دوران جیسے ابھی وسعت اللہ خان صاحب نے کہا کہ ان کا بھی NSF سے تعلق نہیں، مظہر عباس صاحب نے کہا ان کا بھی NSF سے تعلق نہیں، ڈاکٹر جعفر صاحب نے بھی کہا کہ ان کا بھی NSF سے تعلق نہیں، مظہر عباس کو چھوڑ کے باقی جماعت اسلامی سے جو آئے وہ آج NSF کے نظریے کی بات کر رہے ہیں. تو NSF ختم نہیں ہوئی ہے، NSF آج بھی زندہ ہے، یہ لوگ آج بھی NSF کی بات کر رہے ہیں. نظریہ ختم نہیں ہوتا، پیچھے اچھا. دھکیل دیا جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. جی اظہر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس کیونکہ اب آخری میں اپنے آخری جملے اس کے بعد آپ شکریہ ادا کر دیجیے گا. بس میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے شکریہ آپ سب حضرات کا، ہمارے پینلسٹ کا اور تمام ہمارے جو مقررین تھے. اور یہ کہ تشنگی بہت رہ گئی، ابھی گفتگویں چل رہی تھی اور اس میں بہت زیادہ گنجائش تھی کہ اس میں ہم بہت بات کرتے، بہت زیادہ تشنگی رہ گئی. انشاءاللہ ہم پھر کبھی دوبارہ اس موضوع پہ بات کریں گے. اور آخر میں اکرم صاحب جو کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. بہت شکریہ. میں تمام ممکن ہے کچھ نام لینا بھول گیا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے ماسک لگا رکھے ہیں. نجم صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں اور ہمارے کلیم دورانی بھی مجھے کہیں نظر آئے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے نام میں اگر میں لینا بھول گیا. رئیس بھائی معاف کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ اور سب آپ تمام لوگوں کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ تقریب جو ہے لندن اردو وائس جو ہماری ایک تنظیم ہے لندن میں، ہم اکثر اس طرح کی پروگرام کرتے ہیں اور کہ مختلف جو پروگریسو چیزیں ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں، شاعری میں، ادب میں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ سال آپ سے ملاقات ہوگی. اور احمد شاہ صاحب کا میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں وقت دیا، اور باقی تقریبات کو آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، پونا گھنٹہ دیتے ہیں، ہمیں انہوں نے 1.5 گھنٹہ دیا. بہت بہت شکریہ. آپ تمام مہمانان کا فرداً شکریہ. تھینک یو ویری مچ.